अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आप लोगों की जट्टी और किचन में मैं बना रही हूँ बड़ा मज़े का सैलड। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2 दिन से जिम नहीं जा रही। और आप यकीन कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है मेरे दिल को, मेरी सोच को। मैं अस्तग़फ़ार रब्बे अपने रब्बुल इज़्ज़त से करती हूँ कि अल्लाह माफ़ करे। जो स्वात में वाक़या पेश आया है, उस वीडियो को देख के खुदा की कसम दिल करता है कि दुनिया में कोई बंदा गलत कदम भी ना उठाए। मैं 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं, वीडियो देख के ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो मैं जिम भी नहीं जा रही। तो आज भी मैं वीडियो देख रही थी कि देखें माएँ औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करती। एक माँ जिसकी हिस्ट्री मैंने आज सुनी कि एक छोटा सा बच्चा सीने के साथ लगाए हुए, पता नहीं कितना उसने पानी में स्ट्रगल किया है, कहाँ कहाँ उसको ठोकरें लगी, कहाँ कहाँ कीचड़ में उछलती गई, मगर उसने अपने बच्चे को सीने से लगा के रखा। जिन्होंने उसकी खुदाई करके उसको निकाला है, उन्होंने कहा हमने बड़ी लाशें निकाली, हमारा दिल इतना परेशान और इतना नहीं रोया जितना इस लाश को देख के रोया कि उस माँ ने अपनी ममता को नहीं छोड़ा, खुद भी चली गई, वो भी चला गया दुनिया जहान से। अल्लाह से हमेशा तवक्को रखो, नेक हाजत की, नेक सोच की, नेक रिज़्क़ की। किसी का हक कभी ना खाना, ये उसी गुनाहों की सज़ा है। अल्लाह माफ़ करे। एक एंकर का कहना है कि वहाँ पे ज़नाकारी बहुत ज़्यादा थी। ये मेरी पहले भी वीडियो में है, मैंने तब किसी की न्यूज़ नहीं सुनी थी। रब जब किसी को सज़ा देता है ना, हम कहते हैं उफ़्ला, मेरे रब ने इतना उसको मुश्किल में डाला, इतनी उसको बुरी सज़ा दी। हम कौन होते हैं? हम तो एक खाक के बराबर हैं। हम खाक से बने हैं, खाक में ही चले जाएंगे और खाक ही बन जाएंगे। तो उन्होंने वहाँ पे बयान किया कि वहाँ पे मर्दों ने मर्दों के साथ शादियाँ की थी, खुसरों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़नाकारियाँ होती थी, छोटे छोटे बच्चों की इज़्ज़तों के साथ खेला जाता था। तौबा मेरी अस्तग़फ़ार। वहाँ पे बारिश पत्थरों की हुई है। वहाँ का बयान है, मर्दों का बयान है, बच्चों का बयान है कि ये जो पत्थर आए हैं, गाड़ियों पे बजे हैं, घरों में बजे हैं, गलियों में आए हैं, मोहल्लों में आए हैं, ये पत्थर इस साइड पे है ही नहीं, ये पहाड़ों के पत्थर है ही नहीं। तो इसका मतलब अल्लाह पाक ने वहाँ पे पथराव किया है, पत्थरों की बारिश की है। वो जिस जगह से गुजरा है, हर चीज़ को मिटा दिया। पूरे पूरे घर पानी में बह गए हैं, पूरे पूरे ख़ानदान चले गए। तौबा ना औज़बे का, अस्तग़फ़ार का। वहाँ की दास्तान सुन के, वो तो आप लोग भी देख रहे हैं, नेट पे प्रॉपर दिया जा रहा है। अल्लाह माफ़ करे। उस रब के आगे दुआ करो कि अल्लाह पाक मौत भी देनी है तो हक हलाल की देना, कोई कंधा देने वाला बचा लेना, कोई गुस्ल देने वाला बचा लेना। उनके पास तो वो भी नहीं थे। आवाज़ें दे दे के, उलान कर कर के पकार रहे थे कि कोई कब्र की खुदाई करने के लिए आ जाए, कोई कफन के लिए आ जाए, कोई साथ इनका जनाजा उठाने के लिए आ जाए। तौबा ना औज़बे का, इस्तग़फ़ार। अल्लाह पाक, ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया की हर चीज़ इधर ही रह जानी है, मिट जानी है, नामो निशान ख़त्म हो जाना है। इंसान जब दिन चढ़ता है तो कितनी ख्वाहिशें लेके बैठता है कि मैंने कल ये करना है, 10 दिन में मेरा ये इतना पैसा जमा होगा तो मैंने ये करना है। कितनी अरमान, कितनी ख्वाहिशें लेके बैठते हैं, वो सब की सब एक ही झटके में तहस नहस हो जाती हैं। हमेशा अच्छी ख्वाहिश की तवक्को रखो, अच्छी सोच की तवक्को रखो, तो इंशाल्लाह उसमें बरकत भी है और वो कामयाबी भी है। जब हम गलत सोचते हैं, गलत जहन से सोच के सोते हैं कि कल होना है तो कल ये कर लेना, वो कर लेना, किसी का हक खाया है तो किसी को क्या, वो क्या कर सकता है। लोग यही कहते हैं ना, किसी के प्लॉट पे कब्ज़ा कर लिया, किसी की अमानत पड़ी है तो उसमें ख़यानत कर ली, यही बोलेंगे ना, वो क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता। कान खोल के सुनना, उसके किए की सज़ा रब ने देनी है तुम्हें। और वो दिन कोई दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। एक का हक खा लोगे, उसको तो अल्लाह और दे देगा, मगर जो हिसाब दोगे वो पता नहीं किस तरीके से तुम्हें देना पड़ेगा। तो अपने आप को हमेशा नेकी की तरफ लेके आओ।
کبھی کسی کا حق نہ کھاؤ، کبھی کسی سے جھوٹ بول کے پیسہ نہ لو، سچ بول دو، کوئی نہیں دے گا یا کوئی دے گا، برا نہیں لگے گا۔ جب جھوٹ بول کے کسی کا حق کھا لو گے نا تو اس میں آپ کو اتنی ہی عبرتناک سزا ملے گی۔ تو ایک بچہ جس کی پوری فیملی بیگی پانی میں اور وہ اکیلا نیچے پانی چل رہا ہے، اوپر گھاس کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ بھی اس اللہ پاک کا کرشمہ ہے۔ اس اللہ پاک کا کرشمہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ جہاں ساری دنیا چلے گی تو یہ گلاب کا پھول، اس کو تو ایک جھٹکا لگنا تھا، یہ تو ہوا کے جھونکے سے ہی اڑ جانا تھا، اس کو بچایا ہے دنیا کو ہدایت کے لیے کہ تم ابھی بھی سدھر جاؤ، میں ابھی بھی تمہاری شارک کے نزدیک ہوں۔ پر ہدایت کسی کسی کو آتی ہے، کوئی کوئی سمجھتا ہے۔ ہر بندہ اس بات، رزق جو ہے نا، رزق یہ خدا کی ذات دیتی ہے۔ اگر تم چاہو نا کہ تم کسی کا رزق روک دو، جادو ٹونے کر لو، یا کسی عالم یا کسی کالے علم یا نوری یا کیسے ویسے، میں تو ان چیزوں کو نہیں مانتی، میں ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں رکھتی۔ ہمارے بڑوں نے نہیں رکھا، میری والدہ نے نہیں کبھی رکھا جادو ٹونے والوں پہ۔ تو آپ لوگ بھی نہ رکھیں، اپنے رب سے مانگیں، تہیہ دل میں کریں کہ مجھے یہ رب اللہ تعالیٰ یہ چیز چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ کسی کے رزق کی توقع نہ رکھو، کسی کے رزق چھینو گے نا تو اپنا بھی چھین جائے گا، ان پیسوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ کسی کا سکون چھینو گے نا تو اپنا بھی سکون چھین جائے گا، ان سکون سے بھی جاتے رہو گے جو تم سکون سے بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہو۔ تو میں تو قسم خدا کی یہ واقعہ دیکھ کے اتنا گھبرا گئی ہوں کہ پہلے بھی کسی پہ ظلم نہیں، کبھی اللہ معاف کرے، اللہ اس طرح کا وقت نہ لے کے تو میں ایسی ظالم بنوں۔ میرے پہ بڑا ظلم ہوا ہے، میرے سسرال والوں نے میں نے کبھی خوشی میں وہ عید ہی نہیں دیکھی تھی جس عید کی توقع لوگ پورے سال کا انتظار کر کے کہتے ہیں۔ میں نے اس عید پہ بھی رو کے کپڑے نہیں پہننے، 4 دن کھانا نہیں کھایا، اندر ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے سسرال والے، میرے ساتھ بہیو اچھا نہیں کرتے تھے، میں اپنے والدین کو نہیں بتاتی تھی۔ میں اپنے والدین کو اس لیے نہیں بتاتی تھی کہ میری ٹینشن ہے کہ میری والدہ بیمار نہ ہو جائے، میرے بہن بھائی نہ رو، میرا والد نہ رو۔ اور میری ایک دن کی ٹینشن لے کے میرے والد کو اٹیک ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے والد مجھے ملنے آئے تھے تو ملنے نہیں دیا تھا، کہہ رہے تھے کون سی بیٹی وہ جس کو ہم لے آئے وہ تمہاری نہیں ہے، وہ ہماری امانت ہے، ہم اس کو ماریں، ہم اس کو بھوکا رکھیں، ہم اس کو جیسے بھی رکھیں۔ تو میرے والد نے صرف یہی کہا تھا کہ مجھے مل لینے دو۔ تو رزق اللہ پاک کے آگے میری ایک ہی فریاد ہے کہ رزق اس بندے کو دو جو تیرے رزق کی رب قدر کرتا ہے، اور جو تیرے رزق کی قدر نہیں نہ کرتے اور تیرے رزق سے تکبر میں آ گئے تو ان سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے میرے پروردگار سے، ان سے رزق چھین لے رب، اس کو اسی سٹیج پہ لیا جہاں پہ وہ بھیک مانگ کے کھاتا تھا۔ رزق اس کو اللہ عطا کر جو تیرے رزق کی قدر کرے، جو کسی غریب بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھے، جو کسی کو اپنی انسانیت کا بن کے دکھائے، انسانیت دکھائے کہ میرے میں دیکھ کتنی انسانیت ہے، مجھے اللہ نے رزق بھی دیا، میں پھر بھی جھک کے چل رہا ہوں۔ میرے سسرال والے کسی سے سلام لینا گوارا نہیں سمجھتے تھے، اس سے اگر کوئی سلام لے لیتا تھا نا تو وہ بندہ فخر کرتا تھا کہ فلاں بندے نے مجھ سے سلام لیا، چودھری نے اجمیرہ سلام لیا۔ اللہ نے ان کو ایسا تباہ کیا تھا کہ وہ 15 سال در بدر دھکے کھاتے رہے تھے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد کیا۔ اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اب پھر ان کے اندر ایسے غرور اور تکبر ہے جو میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بس میں یہی کہوں گی کہ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ لوگوں، سدھر جاؤ، نہ اپنے آپ میں تکبر رکھو، نہ اس کو اتنا تکبر کے ساتھ اتنا اکڑ کے چلو کہ ایک دن تمہاری بھی لاٹھی جو ہے نا وہ ڈھیلی پڑ جائے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تمہاری لاٹھی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، جب کھینچ لیے نا تو منہ کے بھل گر جاؤ گی۔ سدھر جاؤ، مشکلیں دیکھی ہیں، میں اب ماشاءاللہ بچے لے کے بیٹھی ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے پالنا ہے ان کو، ان کی کیئر کرنی میرا فرض بنتا ہے، میں ماں ہوں۔ میں جنت کیسے لوں گی؟ جنت مجھے کیسے ملے گی اگر میں ان کو دھکا دے دوں یا میں کوئی شادی کر لوں تو وہ میں جنت کی حقدار نہیں ہوں، میں تو صرف اپنے عشق مشوقی کی حقدار ہوں۔
تو میں نے اپنی اولاد کو تربیت اچھی دی ہے. آگے ان کی تربیت جو ہے وہ کیا کہتی ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. میں نے کبھی کسی بچے کو غلط مشورہ نہیں دیا، کبھی یہ نہیں بولا کہ کسی کا حق کھاؤ یا کسی سے بدتمیزی کرو. ہمیشہ یہی بولا ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھو، اس رب کا ذکر کرو. ہدایت دیتی ہوں، ہدایت لینے والا ایک ہی کافی ہوتا ہے. لاکھوں کو مشورہ یا صلاح دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نکلے تو لاکھوں میں ایک ہے. تو ایک اگر اچھا نہیں تو سبھی سارے برے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو باتیں بھی ہماری کافی زیادہ ہو گئی ہیں اور ہماری سیلڈ بھی بن کے تقریباً ریڈی ہو گئی ہے. میں نے سیلڈ کافی زیادہ کٹنگ کر لی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے سیلڈ کاٹ کے بہت آدھا کر لیا. باتیں بھی بہت دیکھیں. میں نے اس میں ایپل کاٹا ہے چھلکا اتار کے، اور اس میں آڑو، اور یہ اس میں تھوڑی سی دہی جائے گی، اور یہ میں نے تھوڑا سا مونگی بھگو کے بوائل کی ہوئی تھی، یہ مونگی اس میں جائے گی، اور ایک ناشپتی ہم ٹیسٹ کے لیے ڈالیں گے. ہمارے ساتھ ساتھ بات چیت ہوتی رہے گی، ساتھ ساتھ ہم اپنی سیلڈ بھی بنا لیں گے. تو لاسٹ پہ ہم اس میں ہلکا سا ایک لیموں کا جوس اس میں رس ڈالیں گے تاکہ تھوڑا فلیور بھی اچھا آ جائے اور اچھے سے کھائی جائے. تو اس کے بعد پھر جیسے سیلڈ ریڈی ہوگی سیلڈ بھی کھائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم آج بنائیں گے چنے کی دال اور کدو. کافی دنوں سے دل کر رہا ہے کہ چنے کی دال اور کدو بنا کے تو اس کے ساتھ ابلے ہوئے چاول بناؤں، پھر کھائیں گے مزے کے ساتھ. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ہماری ویڈیو ہماری وائس اگر اچھی لگے تو اچھے کمنٹس کا انتظار ہے مجھے، کہ آپ مجھے اچھے کمنٹس کریں. دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور میں بھی آپ لوگوں کو یاد رکھوں گی. آپ لوگوں کا پیار ہے، آپ لوگوں کی چاہت ہے کہ آپ لوگ میری پوری ویڈیو دیکھتے ہیں، دوستوں میں شیئر کرتے ہیں، اور ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو آگے پھیلائیں تاکہ ہر بندہ کسی غریب کی ہیلپ کر سکے، کسی بیوہ کا سہارا بن سکے.